بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ اسلام میں اونٹ کو کس طرح ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو دوستو، اونٹ کو ذبح کرنے میں سنت یہ ہے کہ اس کی اگلی بائیں ٹانگ باندھ دو اور باقی 3 ٹانگوں پر کھڑا ہو، جیسے کہ ابو داؤد نے اپنی سنت میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے صحابہ اونٹ ذبح کرتے تھے جبکہ ان کی بائیں ٹانگ بندھی ہوئی ہوتی تھی اور باقی 3 ٹانگوں پر کھڑے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں کہا ہے کہ علماء کا اجماع ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنے میں سنت نہر گردن میں وار کرنا اور پھر افقی طور پر کاٹنا ہے۔ اس طریقے سے ذبح کرنا اونٹوں کے لیے خاص ہے کیونکہ اس طریقے سے ذبح کرنا آسان ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ زرافے کو بھی اگر نہر سے ذبح کیا جائے تو اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر جنگلی ہو تو اس دوسرے جانور کی طرح شکار کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اگر اونٹ کو ٹانگوں پر کھڑا ہونے کی حالت میں ذبح کرنا ممکن نہ ہو تو اسے زمین پر بیٹھ کر ذبح کرنا جائز ہے یا کسی دوسری جگہ جس میں اسے ذبح کرنا آسان ہو۔ ابن شمین نے فرمایا اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی اگلی بائیں ٹانگ کو باندھ کر باقی 3 ٹانگوں پر کھڑا چھوڑ دیا جائے، لیکن اگر اس طریقے سے ذبح کرنا مشکل ہو تو اسے ذبح کرنے کے لیے اس زمین پر بٹھا دو پھر ذبح کرو۔ جمہور علماء کے نزدیک اونٹ کو تب کے ذریعے ذبح کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد گردن اور راگ کو کاٹنا اور خون کو جسم سے باہر نکالنا ہے۔ گوشت اچھا ہوگا کیونکہ ذبح میں دونوں طریقے نہر اور تھر قابل قبول ہے۔ البتہ مالکی علماء کا موقف ہے کہ اونٹ کو تب کے ذریعے ذبح کرنا جائز نہیں ہے جبکہ کوئی مجبور نہ ہو۔ مالکی مقطع فکر اس ابن جواز نے اپنے فقہ میں کہا ہے کہ اگر کوئی جانور جسے ذبح کیا جائے وہ نہر ذبح کیا جائے یا اس کے برعکس ہو تو اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا۔ مالکی مقطع فکر یہ بھی کہا گیا کہ اسے حنفی اور شافعی مکاتب فکر کے مطابق کھایا جائے۔ بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔